السلام علیکم جی، عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ. اچھا، مجھے ایک ای میل آئی جس میں انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی ایم پروفائل کا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو میں سوچا چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں. ویسے میں نے ایم پروفائل کو اپنی بعض ملٹی پاتھ کی ویڈیوز میں پہلے بھی تھوڑا تھوڑا اس پہ بات تو کی ہے، لیکن یہ ویڈیو جو میری ہے یہ صرف ایم پروفائل کے اوپر ہے، اس میں یعنی کوئی اور چیز نہیں ہے. تو اس کے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایم پروفائل کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑا سا اس میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو تھوڑی سی ایک کنفیوژن سی ہوتی ہے. میں آپ کو کوئی بھی ایک سیمپل لنک لے لیتے ہیں. جیسے میں فرض کر لیں میں اس لنک کی بات کرتا ہوں. آپ ایم پروفائل کو تقریباً کسی بھی لنک کے اوپر تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی لنک ہم لے لیتے ہیں. اب یہ آپ لنک دیکھ رہے ہیں، یہ اس لنک کی ہم اس وقت اسپیکولر ریفلیکشنز کے اندر ہیں. اسپیکولر ریفلیکشن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویوز ہیں وہ کہیں سے ریفلیکٹ وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہیں. تو اب دیکھنے میں تو یہ ایک سادہ سا لنک لگ رہا ہے اور یہ ویو سیدھی جا رہی ہیں. یہ جو نیلی لائن ہے یہ ہماری ایم پروفائل ہوتی ہے. اچھا، ہم اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ ایک حد سے نیچے بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے، یہ بس یہیں تک فرض کر لیں آتا ہے. یہاں پہ یہ کافی نیچے چلا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں چلا جا رہا ہے نیچے، اور یہ اوپر کیوں چلا جا رہا ہے. یہاں سے جب ہم ویریبل کریٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایک ونڈو جو کھلتی ہے، اس میں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم ایم پروفائل سیٹ کرتے ہیں. کرنٹ ہماری ایم پروفائل جو ہے وہ کانسٹنٹ کے ساتھ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. اچھا، کانسٹنٹ کے جو ہے نا یہ ہمارا ایک ایوریج ویلیو ہے جو کہ سال میں زیادہ تر وقت ہماری یہی ویلیو رہتی ہے. اسی لیے جب پاتھ لاس ایک لنک کریٹ کرتا ہے نا ڈیفالٹ ویلیوز کے ساتھ، تو وہ اس کو کانسٹنٹ کے یعنی کے کی ویلیو 1.33 کے ساتھ کیلکولیٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا لنک جو ہے وہ میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے وہ اسی میں سے گزرتا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایم پروفائل کی بیس ایلیویشن 17 لکھی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی یہ 17 پہ ہی ہے تقریباً. اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو جو ہے یہ اس کی بیس ایلیویشن بتاتی ہے. اچھا، بیس ایلیویشن آپ کی لنک کی جو ایک اپنی پروفائل ہے، یہ دیکھیں یہ لنک بہت گہرائی تک یہاں تک جا رہا ہے، تو اس لیے یہ یہاں تک جا رہی ہے نیچے تک. عام طور پہ بعض لنکس میں جو ٹرین ہوتا ہے وہ ایک لیول سے نیچے نہیں جاتا ہے، یعنی بالکل زیرو کے قریب نہیں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹرین کی جو ایک اپنی جو ہم یہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں نا اگر ڈیفائن پلین کر کے، اب یہ دیکھیں یہ اس نے ریڈکٹر پلین تو بتا دی کہ یہاں تک بہت نیچے تک ہے. تو اگر یہ بالکل سیدھی ہو اور کافی اوپر تک ہو تو پھر یہ اس سے نیچے عام طور پہ نہیں جاتا ہے. خیر، یہ تو ایک بیچ کی بات ہو گئی. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم اس کو چینج کرتے ہیں، ہمیں کوئی لنک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اس سے کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یا یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو ایک کانسٹنٹ کے دیا ہوا ہے، یعنی تو کانسٹنٹ کے پہ تو یہ بہت زیادہ ویریشن شو نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو سب سے بیسٹ پروفائل پہ چل رہا ہے. ہم اس کو کسی ورسٹ پروفائل پہ لے جاتے ہیں. جیسے میں اس کو لے جاتا ہوں k = انفینیٹی پہ. اچھا، آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ میں ایک ڈبہ بنا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ نے اس ڈبے پہ نظر رکھنی، دیکھیں اس کی کچھ ویوز جو ہے نا اس ڈبے کے اندر چلی جائیں گی. تو میں اس کو یس کر کے یس کرتا ہوں، تو دیکھیں یہ کچھ ویوز نیچے آ گئیں، یہ تھوڑا سا اینگولر ہو گیا. اچھا، میں اس کو ایک تو یہ ڈیفائن پلین کو میں ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا اور ریسٹرکٹ کر دیتا ہوں. میں اس کو -0.5 پہ لے جاتا ہوں. اب آپ دیکھیں تو یہ اتنی کرو ہو گئی کہ اس نے اس کو یہاں پہ ہٹ کر دیا. مجھے اب اس ڈبے کی بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایکچوئل سے بہت نیچے آ گئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم پروفائل کو چینج کرنے سے لنک کے اوپر بہت ڈراسٹک فرق اصل میں پڑتے ہیں. لیکن آپ کو ایم پروفائل پوری چینج کرنی چاہیے. اگر آپ اس بٹن کو ہی صرف ہلاتے رہتے ہیں تو یہ ایم پروفائل نہیں چینج کر رہا ہے، یہ صرف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کس بیس پوائنٹ سے یہ سٹارٹ ہوگی. اصل ایم پروفائل جو ہے وہ یہاں سے آپ ایم پروفائل کو بذات خود چینج کرتے ہیں کہ ایم پروفائل کیسی بننی چاہیے. اچھا، ایم پروفائل کو آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ اس کو ڈفرینٹ ویلیوز ایسے بھی دے سکتے ہیں. تو میں آپ کو ابھی یہ تھوڑا سا اور اس میں ایک اور چیزیں دکھاتا ہوں. جیسے ہم اس کو سرفیس ڈکٹ پہ لے جاتے ہیں، تو دیکھیں یہ تھوڑا سا چینج تو ہوا، لیکن سرفیس ڈکٹ اس نے کوئی نہیں بنائی. تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو پھر اور لے جاتے ہیں. ہم اس کو ایلیویٹڈ ڈکٹ پہ لے جاتے ہیں. ایلیویٹڈ ڈکٹ میں ابھی کوئی فرق اس میں بھی نظر نہیں آیا، یہ تقریباً ٹھیک ہو. اس میں ہے کہ جہاں پہ یہ لنک بن رہا ہے وہاں پہ سرفیس ڈکٹنگ اور ایلیویٹڈ ڈکٹنگ کوئی بہت زیادہ ہے نہیں.
اچھا میں اس کو بہت ہی ہیپ ہیزرڈ بہت عجیب سی پروفائل بناتا ہوں مثلا، ٹھیک ہے، جو کہ پروفائل عام طور پہ بنتی ہے نہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس بہت ایگزیکٹ ویلیو کہیں سے ہیں، آپ یہ ویلیو یہاں پہ ڈائریکٹ اس کے اندر پٹ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں سے بھی ایسے ایسے ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عجیب سی پروفائل ہے، ایسی پروفائل ویسے بنتی نہیں ہوگی، لیکن ہم تو صرف یہاں پہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں یہ عجیب سی پروفائل کا کتنا فائدہ ہوا، یعنی اس نے یہ دکھایا کہ ایک ایسی پروفائل بھی بن سکتی ہے جس میں اتنا مسلسل گریڈینٹ چینج آ رہا ہے پلس مائنس میں کہ آپ کی جو ساری ویوز ہیں وہ کنورج ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ۔ فرض کر لیں کہ واقعی ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ واقعی آپ کے ٹرین میں آپ کے ایریا میں کوئی ایسا وقت آتا ہے جب ایک اس طرح کی ایک عجیب سی پروفائل کریٹ ہوتی ہے، اور میں ایک منٹ کے لیے فرض کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سا موو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں پہ چلیں، یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہ ساری ویوز تقریباً ساری ہی میں کہوں گا یہ بہت زیادہ ویوز کنورج ہو رہی ہیں۔ تو جیسے بعض اوقات ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو ریسیو سگنل تو آپ نے جب نکالا تھا آپ نے اسے تو ریسیو سگنل نکلا تھا فرض کر لیں وہی کوئی -40، لیکن آپ کو کبھی کبھی ریسیو سگنل بالکل -20 یا -10 مل رہا ہے بالکل ہی، اور آپ کا جو ہے وہ بہت ہی اوور لوڈ میں چلا جا رہا ہے بار بار، اور آپ کو اوور لوڈ کے الارم آ رہے ہیں، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے آپ کے ٹرین میں تھوڑی دیر کے لیے اس خاص ٹائم پہ، جس میں ویوز جو ہے وہ بہت زیادہ کنورج ہو کے آپ کو ریسیور پہ مل رہی ہیں، تو ان کی اتنی ہائی کنورجنس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو بہت ہی ہائی سگنل تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے۔ اچھا جو اتنے عجیب سے پیٹرن ہوتے ہیں نا یہ ہر وقت نہیں بنتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے بنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بنتے ہیں اور فوراً عام طور پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی عام طور پہ جو ہوتی ہے نا ایم پروفائل، ہم اسی لیے اس کو اسٹینڈرڈ پروفائل کہتے ہیں، یہ والی عام طور پہ آپ کی یہ پروفائل رہتی ہے، تو اسی لیے عام طور پہ آپ کا لنک ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ہلکا سا پھر ہیزر سا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں کوئی اور عجیب سی چیز بنا سکا تو ہم اس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ میں نے پھر ایک عجیب سی چیز بنا دی، دیکھیں اب فرض کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ آپ کے لنک پہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سینیریو بن جاتا ہے، فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے سینیریو بنے گا آپ کا جو ریسیور ہے وہ کٹ آف ہو جائے گا فوراً، یعنی وہ آؤٹ آف سگنل لاس آف سگنل پہ چلا جائے گا، اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو گیا اچانک ہی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی آپ کو ایسا سینیریو کہیں پہ مل رہا ہے تو بیسیکلی آپ کا سگنل واقعی لاس آف سگنل پہ تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہے، کوئی ایسی پروفائل آپ کے ایریا میں کریٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ریسیور کو کٹ کر دیتی ہے۔ تو ضروری کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایڈوانس علاقے کے لیے پلاننگ نہیں کر رہے ہیں، کسی نارمل سی جگہ کے لیے کر رہے ہیں، ایشیا افریقہ وغیرہ میں کر رہے ہیں، جاپان میں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اصل میں ڈیٹا نہیں ملتا ہے۔ آپ کے پاس لاس جو اپنے آئی ٹی یو کے میپ سے جو بھی ڈیٹا اٹھاتی ہے وہ بڑا پرانا ڈیٹا ہے وہ، اور وہ اپڈیٹ نہیں ہوا ہے ہر علاقے کے لیے۔ جو بہت اچھے ممالک ہیں وہ تو ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں، باقی ممالک نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے موسمیاتی مرکز سے رابطہ کر کے آپ کو ان سے مختلف ویلیوز لینی پڑیں گی کہ اس علاقے میں کیا ویلیوز، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ویلیوز وہ بھی نہ دے سکیں، پھر آپ کو اندازے سے لینی پڑیں گی۔ آپ خود موسم کے بدلنے سے اندازہ لگائیں، اپنی ایک اپنا اندازہ لگائیں مثلا، اور آپ اس کو اس پہ پلاٹ کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی یہ کچھ اسی طرح کا سینیریو بن رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، کم از کم یہ پتہ چلا ہوگا کہ ایم پروفائل، جیسا کہ ایک دم میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو میں خود بھی جب نیا نیا تھا تو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ یار اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی پاورفل چیز ہے، اس کو استعمال اگر آپ کریں، اگر آپ کے پاس ایکوریٹ ویلیوز ہوں تو آپ مختلف قسم کے سینیریو میں اپنے لنک کا رسپانس وقت سے پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اچھا میرا لنک ایسے موقع پہ ایسے رسپونڈ کرتا ہے، تو مجھے ایسے سینیریو کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سیکھا ہوگا، آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور میری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اس کو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔